اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض بندوں کو اسباب سے بڑھ کر اختیارات دیے ہیں. جیسے آپ اور میں ہیں، ہمیں اسباب میں اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اختیارات اسباب کے ساتھ محدود ہیں. اگر اسباب ہیں تو ہمارے اختیارات کام کر رہے ہیں، اگر اسباب نہ ہوں تو ہمارے اختیارات کام نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دیکھنے کا سبب ہے یہ آنکھ. اگر یہ سبب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہی ہم دیکھ پائیں گے، ورنہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے. ہم لوگ اسباب پر چلنے والے لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر اختیار عطا فرماتا ہے. ان کے اس کام میں اسباب کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ از خود وہ یہ سارے کام کر لیا کرتے ہیں. تو اسباب سے ہٹ کر اس کام کرنے کو خلاف عادت کہا جاتا ہے. عادت کے برخلاف. عام لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، عادت اس کے برخلاف ہے. مثال کے طور پر ہوا میں اڑنا، پانی کے اوپر چلنا، یا عادت سے ہٹ کر کام ہے. ایک عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے یا پانی پر چل کر دکھا دے بغیر کھائے پیے برسوں زندہ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ عادت سے ہٹ کر کام ہے. علماء کی اصطلاح میں اس کی مختلف تقسیمات کی جاتی ہیں. ایک تقسیم یہ کی جاتی ہے کہ اگر نبی سے ایسی بات ظاہر ہو جو عادت سے ہٹ کر ہو، عام لوگ ایسا نہ کر سکتے ہوں، تو اس کی دو صورتیں. یا تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے نبی نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا، یا نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نبی نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا. اگر نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے نبی کوئی ایسا کام کر کے دکھائے کہ عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اسباب سے ہٹ کر کوئی اختیار استعمال کرے، تو اسے کہتے ہیں ارہاس. علماء کی اصطلاح میں اسے ارہاس کہا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے جھولے میں جھولا جھولتے تھے تو میں حضور کو دیکھا کرتا تھا. آپ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور کھلے آسمان میں چاند کی طرف اشارہ کر کے جہاں پر اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا. حضور یہاں اشارہ کرتے تھے، چاند یہاں جھک جاتا تھا. سرکار یہاں اشارہ کرتے تھے، چاند یہاں جھک جاتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی آپ نے سچ کہا. چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا اور اس کی گرج کو سن کر میں رونے سے رک جایا کرتا تھا. چھوٹے بچے روتے ہیں نا، تو اس کی گرج سن کر میرا دھیان، میری توجہ اس کی طرف چلی جایا کرتی تھی. وہ اصل میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا. تو بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا یہ اختیار ہے کہ چاند کی حرکت ادھر ادھر کر دیا کرتے ہیں. بچپن میں سرکار کی آنکھوں میں یہ بصارت ہے کہ چاند عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. بچپن میں سرکار کے کان کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کر کر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، سرکار اسے بھی سن لیا کرتے ہیں، اس کی گرج سرکار سن رہے ہیں. تو بچپن میں حضور کی اختیارات سے انہیں کہتے ہیں ارہاس. اور پھر ہوتا ہے معجزہ کہ نبی جب نبوت کا اعلان کر دیتا ہے اس کے بعد جو نبی سے ایسے کام ہوں جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اگر کسی ولی اللہ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کسی نیک مسلمان سے ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. اور اگر کسی کافر یا فاسق فاجر سے ہو، جیسے یہ چرس پینے والے ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، دکھاتے یہ بھی ہیں کمالات. ایک بابا کے بارے میں سنا تھا میں نے، وہ تعویذ ایسے دیتے ہیں، ایسے ہاتھ کرتے ہیں اور یوں کر کے تعویذ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ تعویذ نکال کے دے دیتے ہیں بچوں کو. داڑھی منڈے اتنی لمبی لمبی زلفیں، اور جو ہے نا وہ عجیب غریب قسم کے آدمی ہیں، چرس برس پیتے ہیں. اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. اگر کوئی کافر، کوئی فاسق فاجر اس طرح کی حرکت کر کے دکھا دے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی حرکت کا نتیجہ ہے. دراصل اسے جنات قبول کیے ہوئے وہ یہ کمال کر کے دکھا رہے ہیں، باقی یہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی گاڈ گفٹ نہیں ملا ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے.